دنیا میں کامیابی دلانے والا اگر کوئی لفظ ہے تو وہ ہے لگن۔ جب ہم باز کی طرح آسمان چھو سکتے ہیں تو ہم مرغوں کی طرح کیوں مریں؟ کل کی تیاری آج سے نہیں ابھی سے کریں۔ بنا محنت کے آپٹمسٹک ہونا آلس کہلاتا ہے۔ بہت سارے لوگ آرڈنری لائف جیتے ہیں اور ایسے ہی مر جاتے ہیں۔ کامیابی کے سیکرٹس ہم صرف انسانوں سے کیوں سیکھیں؟ پرندوں اور جانوروں سے کیوں نہ سیکھیں، جو ہر دن زندہ رہنے کے لیے شکار کرنے یا شکار سے بچنے کے لیے جنگل میں جوجھتے رہتے ہیں؟ جانور کتنے عقل مند ہوتے ہیں، کیا یہ سمجھنے کے لیے ہم اتنے عقل مند ہیں؟ تو دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم اس دنیا میں موجود کیڑے، پرندے اور جانوروں سے کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو دوستوں، سب سے پہلے بات کرتے ہیں اونٹ کی۔ میں اکثر مذاق میں ایک بات کہتا ہوں کہ انسان اور اونٹ میں صرف ایک ہی فرق ہے کہ اونٹ پورے ہفتے بنا پیے کام کر سکتا ہے اور انسان بنا کام کیے پورا ہفتہ پی سکتا ہے۔ دوستوں، ہم نے اکثر سنا ہے کہ اونٹ کو ریگستان کا جہاز کہا جاتا ہے، لیکن کیا کبھی ہم نے یہ سوچنے کی کوشش کی ہے کہ آخر کیوں؟ اونٹ ریگستان کا جہاز ہے، لیکن گھوڑا اونٹ سے زیادہ تیز بھاگتا ہے۔ گھوڑے کے لیے ہم میں سے کوئی بھی ایسے الفاظ استعمال نہیں کرتا۔ آج سمجھتے ہیں کیوں۔ دوستوں، دنیا میں کامیابی دلانے والا اگر کوئی لفظ ہے تو وہ ہے لگن۔ مطلب جب بھی رکاوٹیں آپ کے راستے میں آتی ہیں تو آپ رکتے نہیں بلکہ اپنی ڈائریکشن میں چلتے چلے جاتے ہیں۔ دوستوں، اگر آپ صحیح معنوں میں لگن کو سیکھنا چاہتے ہیں تو میں آپ سے کہوں گا کہ ایک دفعہ ریگستان میں جائیں اور اونٹوں کو دیکھیں۔ دور دور تک پھیلا ہوا ریگستان، چہرے اور آنکھوں پہ پڑتے ہوئے گرم ہواؤں کے تھپیڑے، پانی کا دور دور تک نام و نشان نہیں۔ صبح سے شام تک تپتی ہوئی ریت پہ 30 سے 40 میل چلنا، اور اس سے بڑی بات یہ کہ اپنی پیٹھ پہ 200 کلو گرام کا وزن لاد کر چلنا، اور صرف ایک دن نہیں، نہ جانے کتنے دنوں تک چلنا۔ دوستوں، اونٹ ہم کو یاد کراتا ہے کہ اگر ہم ہمت والے ہیں تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اس لیے کبھی بھی آپ کی زندگی میں کوئی بھی مشکلیں آئیں تو اونٹ کو یاد کر لیں۔ اونٹ آہستہ آہستہ ہی صحیح لیکن لگاتار آگے کی طرف بڑھتا رہتا ہے، ایک بار میں صرف ایک قدم ہی، کیونکہ اونٹ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ 100 میٹر کی ریس نہیں دوڑ رہے بلکہ وہ تو میراتھن دوڑ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی آپ کو اونٹ جلد بازی میں نظر نہیں آتا، نپی تلی چال چلتے ہیں۔ ان کے اندر مشکل انوائرمنٹ میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی طاقت موجود ہوتی ہے۔ یہ ہم کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ زندگی کوئی 100 میٹر کی دوڑ نہیں ہے، یہ بلکہ میلوں لمبی میراتھن ہے۔ اونٹ ہم کو سکھاتے ہیں کہ زندگی میں کبھی بھی ٹینشن نہیں لینا، اگر لوگ ہم سے آگے نکل جائیں تو بھی ابھی کافی ریس بچی ہوئی ہے۔ اگر آپ بھی اونٹ کی طرح آہستہ آہستہ ہی صحیح لیکن لگاتار چلتے رہے تو سب سے آگے نکل سکتے ہیں۔ دوستوں، زندگی چھوٹی دکھتی ضرور ہے لیکن ہوتی کافی لمبی ہے، اس لیے پلاننگ بھی ہم کو لانگ ٹرم کرنی چاہیے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، سچویشن کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو، اللہ نے آپ کو اس سے زیادہ سخت بنایا ہے۔ سچویشن ہمیشہ ہی مشکل ہوتی ہیں لیکن آپ اس سے زیادہ سخت ہوتے ہیں، اس لیے آپ اپنی سچویشن سے زیادہ طاقتور ہیں۔ کچھ انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں اب میں آپ کو۔ ابو دھابی کے اندر آپ کو اونٹ کے دودھ سے بنا ہوا ملک شیک مل سکتا ہے۔ اونٹ کے دودھ کے اندر گائے کے دودھ سے زیادہ آئرن اور وائٹامن سی ملتا ہے۔ اس کا استعمال قازقستان میں ٹی بی کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی بیماریوں میں ہوتا ہے۔ اونٹوں کا استعمال جنگوں میں بھی کیا جاتا ہے کیونکہ گھوڑے ان کے قریب آنے سے ڈر جاتے ہیں، کیونکہ گھوڑوں کو اونٹ کے گند سے ڈر لگتا ہے۔ ہمارے پاکستانی فوجی اور رینجرز کے جوان آج بھی ریگستانی بارڈر ایریاز میں پہرا دینے کے لیے اونٹوں کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اونٹ ہمارے لیے چوکیداری کا کام بھی کرتے ہیں۔ دوستوں، اب بات کرتے ہیں قدرت کے بنائے ہوئے سب سے انوکھے پرندے باز کی۔ دوستوں، سب سے پہلی چیز یہ سیکھیں کہ اگر آپ نے باز کی طرح آسمانوں کو چھونا ہے تو آپ کو مرغوں کا ساتھ چھوڑنا ہوگا۔ ایک زبردست کہانی سے اس کو سمجھتے ہیں۔ ایک دن ایک مرغی پالنے والے کو باز کا ایک انڈا ملا جو اس نے مرغی کے دربے میں رکھ دیا۔ وقت گزرنے پر باز کا بچہ بھی مرغی کے بچوں کے ساتھ پلنے لگا اور اپنے آپ کو انہی کی طرح مرغا سمجھنے لگا۔ مرغے کچھ دور تک ہی اڑ سکتے ہیں، اسی لیے اس باز نے بھی ان کی طرح ہی کچھ دور تک ہی اڑنا سیکھ لیا۔ ایک دن اس باز نے آسمان پر ایک بڑے پرندے کو اڑتے ہوئے دیکھا اور بہت امپریس ہوا اور اپنے آس پاس کے مرغوں سے پوچھا کہ یہ پرندہ کون ہے؟ مرغوں نے جواب دیا، یہ باز ہے، یہ پرندوں کا راجا ہے، یہ آسمانوں پر رہتا ہے، ہم تو بس زمین پر رہتے ہیں کیونکہ ہم مرغے ہیں۔ ان کی یہ بات سن کر وہ باز ساری زندگی مرغے کی طرح جیا اور مرغے کی طرح ہی مر گیا، کیونکہ دوستوں وہ ساری زندگی خود کو مرغا ہی سمجھتا رہا۔ ویسے تو یہ سٹوری بہت آرڈنری ہے لیکن اس میں سیکھنے کو بہت کچھ ہے۔ بہت سارے لوگ بہت ہی آرڈنری زندگی جیتے ہیں اور مر جاتے ہیں کیونکہ شاید ان کو اس باز کے بچے کی طرح یہ ریئلائز ہی نہیں ہو پاتا کہ ان کے اندر کتنی ساری پاورز چھپی ہوئی ہیں جن کا شاید وہ استعمال کر ہی نہیں پاتے۔
کسی نے خوب کہا ہے قبرستان دنیا کی سب سے امیر جگہ ہے، کیونکہ ادھر آپ کو سب ہی خواہشات اور سپنے ملیں گے جو کبھی پورے ہی نہیں ہوئے، وہ کہانیاں ملیں گی جو کبھی لکھی ہی نہیں گئیں، وہ گیت ملیں گے جو کبھی گائے ہی نہیں گئے، وہ ایکسپیریمنٹ جو کبھی کیے ہی نہیں گئے۔ اور یہ سب اس لیے ہوا کیونکہ وہ شخص پہلا قدم اٹھانے سے پہلے ہی ڈر گیا۔ دوستوں، اگر ہم باز کی طرح آسمان چھو سکتے ہیں تو ہم مرغے کی طرح کیوں مریں؟ باز ہم کو سکھاتا ہے کہ ہمیشہ جیتنے والوں کے ساتھ رہیں۔ 10,000 فٹ کی اونچائی پر آپ کو کوئی دوسرا پرندہ نہیں ملے گا۔ اگر کوئی پرندہ نظر آئے گا تو وہ باز ہی ہوگا۔ باز کبوتروں کے ساتھ کبھی دوستی نہیں کرتا، وہ کبھی چھوٹے پرندوں کے ساتھ نہیں اڑتا، کیونکہ ان کو کبوتروں اور باقی چھوٹے پرندوں کے ساتھ اڑنے کے لیے نیچے آنا پڑے گا، کیونکہ باقی چھوٹے پرندے اوپر نہیں اڑ سکتے۔ دوسری چیز جو آپ فیمیل باز سے سیکھ سکتے ہیں وہ ہے کمفرٹ زون۔ مادہ باز اپنے بچوں کو کمفرٹ زون سے نکلنے کے لیے مجبور کرتی ہے تاکہ وہ لوگ اڑنا سیکھ سکیں، تاکہ کانٹوں اور نکیلی ٹہنیوں کی چبھن سے چوزے گھونسلہ چھوڑ دیں اور اڑنے کی کوشش کریں، تاکہ کانٹے اور نکیلی ٹہنیوں کی چبھن سے چوزے ڈسکمفرٹ میں آ جائیں اور گھونسلہ چھوڑ کر اڑنے کی کوشش کریں۔ اگر چوزے پھر بھی گھونسلہ نہ چھوڑیں تو ماں ان کو گھونسلے سے نیچے گرا دیتی، اور وہ ایسا بار بار کرتی ہے تاکہ چوزے اڑنا سیکھ لیں، اور ہر بار گرنے پر چوزے خود ہی کود کر گھونسلے میں واپس آ جاتے ہیں، لیکن وہ کانٹوں سے لہو لہان ہو جاتے ہیں، لیکن ماں ترس نہیں کھاتی، پھر سے دھکا دے کر گرا دیتی ہے۔ یہ ٹیکنیک دکھنے میں تو بہت ہی سخت دکھتی ہے، لیکن اگر ماں ایسا نہ کرے تو بچے کبھی بھی اڑنا نہ سیکھ سکتے اور دوسرے جانور ان کو اپنا شکار بنا لیں گے۔ اسی سخت ٹریننگ کی وجہ سے چوزے اڑنا سیکھ لیتے ہیں۔ دوستوں، باز یہ سکھاتا ہے کہ اگر انسان کو اونچا اڑنا ہے تو اس کو بھی اپنے کمفرٹ زون سے باہر آنا ہوگا۔ اور دل دہلا دینے والی چیز جو باز ہم کو سکھاتا ہے وہ یہ ہے کہ جب باز بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کے ناخن اور اس کی چونچ دونوں کمزور ہو جاتی ہیں، اس کے پروں میں وہ طاقت نہیں ہوتی کہ وہ اس اونچائی پہ اڑ سکے جس اونچائی کا وہ عادی تھا۔ ایسے وقت میں کوئی بھی اس سچویشن کو ایکسپٹ کر کے مرنے کا انتظار کرتا ہے، لیکن باز ایسا نہیں کرتے۔ باز اس سچویشن کو ایکسپٹ کرتے ہیں اور اس سچویشن کو چینج کرنے کے لیے اونچے پہاڑوں میں چلے جاتے ہیں۔ وہ اپنی ٹوٹی ہوئی چونچ سے اپنے جسم کے سارے پروں کو نوچ کر پھینک دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کے جسم سے آخری پر بھی نہ نکل جائے۔ پھر وہ اپنے ناخنوں کو اور چونچ کو پتھر سے مار مار کر توڑ دیتا ہے۔ دوستوں، بوڑھا باز اب بنا پر، بنا چونچ اور ناخن کے لہو لہان حالت میں کہیں کسی پہاڑوں کی اونچائی پہ چھپ جاتا ہے اور وہ وقت گزرنے کا انتظار کرتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ اس کے جسم پر نئے بال آتے ہیں، اس کی چونچ اور ناخن پہلے سے زیادہ تیز اور نکیلے ہو کر پھر سے اگتے ہیں، اور پھر سے باز واپسی سے انہی اونچائیوں پہ اڑتا ہے جن اونچائیوں پہ اڑنا اس کو پسند تھا۔ دوستوں، زندگی میں اونچا اڑنے والے بھی اکثر یہ سوچتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں اور ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، اور ہم کو لگتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے، لیکن یہی وہ وقت ہوتا ہے جس وقت ہم کو اپنی کمزوریوں، اپنی عادتوں کو نوچ کر پھینک دینا چاہیے۔ اپنے ناخن اور اپنی چونچ یعنی اپنے ایکسپیرینس اور ہنر کو نوچ کر پھینک دیں، اپنے آپ کو ایک تکلیف دہ پروسیس سے گزار کر ایک نیا اور مضبوط انسان بنا لیں۔ تو دوستوں، اگر آپ میرے ساتھ ویڈیو کے اس حصے تک آ ہی گئے ہیں تو کائنڈلی میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور کامنٹ باکس آپ لوگوں کے لیے کھلا ہوا ہے، کائنڈلی اپنے رائے سے مجھے آگاہ کریں۔ تو اب ویڈیو کے آخری حصے میں ہم اللہ کے بنائے ہوئے سب سے چھوٹے کریچر یعنی چونٹی سے زندگی گزارنے کے کچھ طریقے سیکھتے ہیں۔ چیٹیاں کبھی ہار نہیں مانتی، آپ ان کو مسل تو سکتے ہیں کیونکہ اللہ نے ان کو کمزور بنایا ہے، لیکن اللہ نے ان کو اتنی مضبوط ول پاور دی ہے کہ آپ انہیں بنا مارے روک نہیں سکتے۔ دوستوں، کبھی آپ غور سے چیٹیوں کی طرف دیکھیں، وہ ایک لائن میں ڈسپلن کے ساتھ اپنی منزل کی طرف بڑھتی رہتی۔ آپ کو کبھی چیٹیاں دکھیں تو آپ ان کے راستے میں اپنی انگلی رکھ کر دیکھیں، وہ آپ کی انگلی کو پار کر کے اپنے گول کی طرف بڑھتی جائیں گی۔ آپ ان کے راستے میں پین، پینسل یا کچھ بھی رکھ کر دیکھ لیں، وہ اس کو کراس کر کے اپنی منزل کی طرف نکل جائیں گی۔ یہاں تک دوستوں کہ اگر چیٹیوں کے راستے میں پہاڑ بھی آ جائے تو وہ اس کو بھی کراس کر کے اپنے گول کی طرف بڑھ جاتی ہیں۔ دوستوں، میرا نہیں خیال کہ آج تک کسی نے ایسی کوئی چونٹی دیکھی ہو جو بنا کھانا لیے اپنے بل میں چلی جائے۔ دوسری سب سے بڑی بات جو ہم اس چھوٹے سے کریچر سے سیکھ سکتے ہیں وہ ہے فیوچر کی پلاننگ۔ چیٹیاں گرمی کے موسم میں ہی سردی کے موسم کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتی۔ کھانا لاؤ، واپس لاؤ، یہی ایک لیسن ہے۔ ٹیک دا فوڈ، برنگ بیک، ٹیک دا فوڈ، برنگ بیک۔ وہ پوری گرمیاں کام کرتے کرتے گزار دیتی ہیں کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ سردیوں میں وہ باہر نہیں نکل سکتی۔
چیٹیاں سردی آنے پر رونے پہ یقین نہیں رکھتی بلکہ سردی آنے پر ڈھونے پر یقین رکھتی۔ اپنے وزن کا 20 گنا اٹھانے والی یہ چیٹیاں سردیوں میں بھی خالی پیٹ نہیں رہتی، کیونکہ انہوں نے پوری گرمیوں کے موسم میں آنے والی سردیوں کا انتظام کیا ہوا ہوتا ہے۔ ایگزام کل ہے، آج سے پڑھوں گا، پریزنٹیشن کل ہے، پرسوں بناؤں گا، 1 تاریخ سے سٹارٹ کروں گا، منڈے سے کام کو شروع کروں گا۔ یہ بہانے ہم کو چوٹیوں سے بھی چھوٹا بنا دیتے ہیں۔ ایگزامز آنے والے ہیں، یہ آپ کو 1 سال پہلے پتا ہوتا ہے، تو پھر 1 دن پہلے کا انتظار کیوں؟ چیٹیاں بنے، کل کی تیاری آج سے نہیں ابھی سے کریں۔ سب سے بڑا لیسن جو آپ لوگ اس چھوٹے سے کریچر سے لے سکتے ہیں وہ ہے دس شیل ٹو پاس۔ جب سردیوں کا موسم آتا ہے تو انسان کی ہڈیاں کانپنے لگتی ہیں، تبھی چیٹیاں خود کو یہ یاد کراتی ہیں کہ سردیاں چلی جائیں گی، یہ ٹائم بھی گزر جائے گا۔ چیٹیوں سے ملے اس لیسن سے یہ بخوبی سیکھا جا سکتا ہے کہ انسان کو زندگی میں آپٹمسٹک ہونا کتنا ضروری ہے، لیکن بنا محنت کے آپٹمسٹک ہونا آلس کہلاتا ہے۔ چیٹیاں جانتی ہیں کہ سردیوں کا موسم گزر جائے گا، لیکن وہ جب بھی اپنے کھانے کا انتظام کرتی ہیں تو وہ 2 یا 3 مہینے کا سوچ کر نہیں کرتی، وہ بس اتنا ہی کرتی ہیں جتنا وہ کر سکتی ہیں۔ وہ آنے والی مصیبت کی تیاری آنے والی مصیبت کی اسٹرینتھ کے حساب سے نہیں کرتی، وہ اپنی اسٹرینتھ اور اپنے حساب سے تیاری کرتی۔ دوستوں، ادھر سیکھنے والی بات یہ ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، اچھا یا برا، جو بھی ہونے والا ہو، بس آپ نے اپنا 100% دینا ہے۔ بس آپ کی کوشش اور آپ کی ایفرٹس میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ ٹارگٹ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہمیشہ جاؤ، بس اپنی میکسیمم لمٹ کو چھونے کی کوشش کرو۔ آج کل انسانوں کی بری حالت اس لیے ہے کہ ہم کبھی جانوروں کی طرف سیکھنے کی نظر سے دیکھتے ہی نہیں ہیں، ورنہ قدرت کی بنائی ہر چیز ہم کو کچھ نہ کچھ سکھا سکتی ہے۔ دوستو، جن جانوروں کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں انہی کے بارے میں مثال دیتے ہوئے ہمارے بڑے ہمیں صلاح دیتے ہیں کہ کوے کی طرح چوکنا رہو، بگلے کی طرح دھیان لگاؤ۔ ایک کوا کنکر جمع کر کے ان کو ایک برتن میں ڈالتا ہے تاکہ پانی اس کی چونچ کے قریب آ سکے۔ ایک بگلا مچھلی کے شکار کے لیے فوکس کر کے گھنٹوں دیکھتا رہتا ہے۔ ایک کتا ذرا سی آہٹ ہونے پر چوکنا ہو جاتا ہے۔ تو دوستوں، یہ کوالٹیز اگر انسان اپنے اندر لے آئیں تو دنیا کی کوئی بھی طاقت ان کو اپنا گول اچیو کرنے سے نہیں روک سکتی۔ تو دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔